أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ سورہ بقرہ 9 رکوع زیر مطالعہ ہے اور آیت نمبر 75 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کے لیے جو کہا اس کی وجہ یہاں بیان ہوئی ہے کہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر کے ہمسائے کے دروازے پہ ڈال دیا اور الزام لگا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے اور اس قتل کا جو قاتل تھا اس کو ظاہر کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اور اس رکوع میں خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کسی کو انہونی دکھاتا ہے تو پھر دیکھنے کے بعد جب آدمی عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نفاق ڈال دیتا ہے۔ منافقت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں دیکھنے کے بعد عمل نہ کرنا ایک وجہ، یہ دوسری وجہ منافقت بیان کی ہے اس آیت میں۔ دیکھیے، بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اور یہ کتاب قرآن مجید تا دم قیامت زندہ کتاب ہے۔ اس واقعے سے آج کی دنیا میں یا آنے والی دنیا میں کس وجہ سے نفاق پیدا ہوگا، منافقت پیدا ہوگی، وہ قرآن مجید نے یہاں سے مضمون شروع کیا۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون۔ روان ترجمہ سنیے۔ افتطمعون، کیا پس اے مسلمانوں تم طمع رکھتے ہو، تم لالچ رکھتے ہو اس بات کی، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم واسطے تمہارے، وقد کان فریق منہم، اور تحقیق تھا ان میں سے ایک گروہ، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے، من بعد ما قالوہ، اس کے بعد کہ انہوں نے اسے سمجھ لیا، وہم یعلمون، اور وہ یہ جانتے بوجھتے اس طرح کرتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ماضی میں، اور اگر آپ اس کا ترجمہ حال میں کریں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، کیا بس تم اس بات کی لالچ رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے واسطے تمہارے، اور تحقیق ہے ان میں سے ایک ایسا گروہ جو کلام اللہ سنتا ہے، کلام اللہ کو سنتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں، پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، تحریف کر ڈالتے ہیں، اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا اور وہ جانتے بوجھتے اس طرح کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک وجہ آ رہی ہے کہ یہود نے اس کو بدلا اور وہ ان کی عادت تھی۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بس بدل دیا انہوں نے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ انہوں نے حِطّہ کو ہنتا کہا، انہوں نے رائنا کو رائینا کہا۔ اچھا، یہ تو تھی الفاظ کے بدلنے کی بات، لیکن وہ کلام کو بھی بدلتے تھے۔ جو کلام کی اصل جگہ تھی اس کو بدل کے غلط جگہ پہ جوڑ دینا، جو ان کا وتیرہ تھا، اور اس کا مفہوم بھی بدل دینا، معنی بھی بدل دینا۔ جہاں قرآن مجید میں
تحریف کا ذکر ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو، توریت کو بدلا، تو قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بھی یہ حوالے دیے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 46، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ تحریف کرتے ہیں کلام کی، عن مواضعہ، اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر فٹ کرنا، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع، سنیے ایسے سنیے جیسے نہیں سنا، اور رائنا لیم بألسنتہم، اور انہوں نے رائنا کو رائینا کا اپنی زبانوں کو موڑ کر، وطعنا فی الدین، اور انہوں نے دین میں طعنہ دیا۔ یہ ان کا دوسرا حوالہ سورہ نساء میں تھا، اور یہی مضمون سورہ مائدہ میں آیت نمبر 13، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پس ان کے پختہ وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے بھیجی ان پر لعنت، اور ہم نے بنا دیا ان کے دلوں کو سخت۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدلتے ہیں بات کو اس کی اصل جگہ سے، ونسوا، اور انہوں نے بھلایا، حظًا، حصہ، مما ذکروا بہ، جو انہیں یاد کروایا گیا تھا اس قرآن مجید کے ذریعے۔ تو یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 کے بعد آیت نمبر 41، من الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، وہ سننے والے ہیں واسطے جو جھوٹے ہیں، سماعون لقوم آخرین، وہ سننے والے ہیں واسطے اس قوم کے، لم یأتوک، جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئی، یحرفون الکلم من بعد عن مواضعہ، اور وہ بدلتے ہیں بات کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر وہ ہمیں دی جاتی یہ پس ہم اس کو مضبوطی سے پکڑتے، وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر نہیں دی تمہیں وہ تو پس ڈر جاؤ اس سے، یعنی بچ جاؤ اس سے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر قرآن مجید جو ہے وہ ہم پر نازل ہو تو پھر ہم اسے قبول کریں، یہ تو ہم پر نازل نہیں ہوا، یہ بنی اسماعیل کی لڑی میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ تحریف کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یہ بات کہی ہے، جو ہم نے پہلے پارے میں اس کو پڑھا ہے، اور یعنی اس کے ریفرنس ٹو قرآن ہمارے سامنے اور مقامات بھی آئے۔ آج بھی ایسا ہوا ہے۔ یہ مشرف کے دور میں 11ویں جماعت کا امتحان لاہور بورڈ نے لیا، اور 11ویں جماعت کا امتحان اسلام آباد بورڈ نے لیا۔ لاہور بورڈ نے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ کو وَمَن يَرْغَبُ مِن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ لکھا، اور اسلام آباد بورڈ نے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ایک آیت کا مفہوم کچھ اور ہے، شہر میں داخل ہو جاؤ، اور ساتھ ہی جو آیت جوڑی کہ بندر بن جاؤ گے۔ تو یہ تحریف جو ہے لفظی اعتبار سے، عبارت کے اعتبار سے، اور مفہوم کے اعتبار سے تا دم قیامت یہ ان کی عادت جو چلتی ہے چلتی رہے گی۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ آیت ہمارے سامنے رکھی، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اگر اس آیت کے شان نزول میں جائیں تو جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حج کے لیے گئے، مشرکین مکہ نے ان کو یہ بتا دیا کہ یہاں ایک شخص اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، اور انہوں نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جستجو سے ان سے ملاقات کی، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اور مینا پہاڑ کی
ایک گھاٹی کے اندر ہوئی رات کے 1:30 بجے۔ وہ صحابہ کرام جس وقت مدینے واپس آئے تو یہود کے قافلے ان سے ملنے کے لیے جاتے، اور وہ تو ظاہر بات ہے یہاں سے تو مدینے سے وہ گئے تھے، وہاں جا کر اسلام قبول کیا۔ اب انہوں نے سب کو اسلام کی دعوت دی کہ ہم نے تم ہی سے سنا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان کا ظہور جو ہے وہ مکے میں ہو گیا۔ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور اب تم ہمارے ہاتھ قبول کرو، بیعت کرو۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ان مسلمانوں کو کہی جا رہی ہے جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی کر کے آئے، اور یہاں مدینے میں آ کر جو لوگ یہودی تھے یا جن کے منہ سے سنا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کو یہ دعوت دیتے رہے۔ تو قرآن نے یہ بات یہاں نقل کی ہے کہ اے مسلمانوں، ان کو مخاطب کر کے، یہ لوگ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایسے ہی مان لے آئیں گے؟ ان کا تو یہ ان کی عادت تھی، ان کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ تحریف کرتے رہے، آیات کو بدلتے، الفاظ کو بدلتے، اس کے معنی کو بدلتے رہے، اور اس کو سمجھ لینے کے بعد ایسا کرتے رہے۔ اور جو لوگ بھی رہتی دنیا تک یہ عمل کرتے رہیں گے وہ کبھی ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، وہ کبھی حق کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا آج کی آیت کا ہمارے سامنے شان نزول اور حالات حاضرہ، کہ آج ہم دیکھیے کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کا دوبارہ ترجمہ سنیے تاکہ بات کلیئر ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ ان کے دل اتنے پتھر دل ہو گئے نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے دل اس طرح سے ہو گئے، انہوں نے نشانی دیکھ بھی لی اور انہوں نے بھی نشانی دیکھ لی، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اہل ایمان کو یہ ایک تلقین کی جا رہی ہے کہ اتنا ہلکا سا ان کو نہ لو، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حی بن اخطب ایک شخص کا نام ہے، اور وہ حضرت صفیہ کا والد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے، تو ایک مرتبہ حی بن اخطب اپنے بھائی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سارا دن صبح سے لے کر شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے جاتے یا نماز کے لیے جاتے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور چچا کے پاس جا بیٹھتی، اور وہ ان کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے میرے والد سے یہ کہا کہ یہ وہی نبی نہیں ہے جس کے بارے میں توریت میں پوری نشانیاں موجود ہیں، اور یہ آخری نبی ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں۔ تو پھر دوسرا سوال کیا تمہارا کیا کردار ہوگا؟ تو کہنے لگا کہ میں یہودی پیدا ہوا، یہودی رہوں گا، اور میں اس شخص کی مرتے دم تک مخالفت کروں گا، میں کبھی اس کے پیچھے نہیں لگوں گا، کبھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ اب یہ وہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہود جو ہے وہ نہ ماننے والے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اور ایک واقعہ تو یہ ہے، اور ایک واقعہ غزوہ خندق کے بعد کا ہے کہ جب ان کے بنو قریظہ سے 700 کڑیل جوانوں کو آ کر قتل کیا گیا، تو ان میں سے جان بخشی کے لیے ایک شخص کو کہا گیا کہ تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کس نے میری جان بخشی کی ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ تو اس وقت مجھ پر یہ احسان کیا تھا، اب میں تم پر یہ احسان کرتا ہوں کہ تمہاری جان بخشی ہو جائے۔ اس نے نہیں مانا، اس نے کہا کہ وہ تو میں نے جو کچھ کیا تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں یہودی پیدا ہوا، یہودی ہی مروں گا۔ تو اس نے نہیں قبول کیا اور وہ قتل ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے یہ قرآن مجید نے ہمارے لیے جو رہنمائی چھوڑی ہے، یہ ایسی رہنمائی ہے کہ اگر قرآن کے الفاظ کو بدلا جائے یا اس کی عبارت کو بدلا جائے یا اس کے مفہوم کو بدلا جائے تو یقیناً وہ شخص حق قبول نہیں کرتا، حق کی طرف نہیں آتا، ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی
توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔